یہ میرے نبی کی زندگی ہے. معاف کرنا, درگزر کرنا. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا, جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی. اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے, ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں. ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے. کیا کرو گے؟ کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے. ہمیں کہا لو. وہ گلاس لے کر آئے, ابا یہ پانی پی لو. کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے, پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. کہنے لگا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ, میں وہ پی لوں گا, یہ نہیں پیوں گا. ہاں تم کو اتنا غصہ آیا, واپس آیا یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے بدبخت, مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. آپ نے کہا تیرا باپ ہے, جاؤ اس کی خدمت کر. ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا بس. حج عمرہ نماز, حج عمرہ نماز, ذکر تلاوت بہت اعلیٰ چیز ہے, اللہ کا شکر ہے. بعض ملک ایسے بیچاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے. نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے. من حدمہا فقد حدم الدین, جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا. من اقامہا فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا. پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ اطعام الطعام وطیب الکلام, میٹھا بول. ایمان کیا ہے؟ معاف کرنا اور صبر. اب تیسرا سوال, یا رسول اللہ ای الاسلام افضل, سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر. کتنے اسلام کے خوبصورت اعمال ہیں, نماز, روزہ, تہجد, تبلیغ, ذکر, تلاوت, حج, عمرے, جہاد, کتنا کچھ ہے. آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا, کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا, میرا دل توڑ دے. کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتا. عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں, ابو سفیان بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے ہیں, اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے, ہاتھ نہیں زبان, بہت گندی زبان. آپ مکے کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے, عسفان پہنچے ہیں. یہ آج کا جو مین روڈ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے, وہ چھوٹا سا شہر ہے. تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں, تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر. دروازے پر خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے, جی ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضروں میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, اسلام لانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعات سنائے ہیں, آپ کا ظرف بتایا, آپ کا سینہ بتایا. اب اپنے نبی کی سنو. آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ان سے نہیں ملوں گا. ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کے. وہ آپ کی نا برائی میں شیر کہتا تھا. اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور 4 فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ. اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تو اللہ کا نبی ہے. وہ 4 فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں, پھر میں سوچوں گا کہ تو نبی ہے کہ نہیں, لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا. آپ نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے, میں نہیں انہیں ملنا چاہتا, میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا. تو سناٹا چھا گیا کہ زبان کا گندا بول کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے. وہ کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے, جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداشت کر لے, اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا. لیکن زبان کے بول نے تنگ کر دیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, میرے حبیب مجھے پتا ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنگ کر دیتی.
اس شہد کے ذخیرے اکٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو اکٹھا کیا جائے تو اس زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے۔ ایک گندا بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے، اور ایک میٹھا بول مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے۔ ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا، جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے مجھے میری بے اکرامی کر، مجھے بے عزت کر دی۔ اور گھروں کی زندگی میں آپ کی یو این او کی تنخواہ سے خوشی نہیں آئے گی، یو این او والوں کو بھاری تنخواہ ملتی، اس سے خوشی نہیں آئے گی۔ کسی کا گھر ہو، کسی مولوی صاحب کا گھر ہو، کسی یو این او والے کا گھر ہو، کسی بادشاہ کا گھر ہو، اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوشی لائے گا، اور کوئی چیز خوشی نہیں لا سکتی۔ شکل صورت بھی کچھ عرصہ چلتی ہے، پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ ایک چیز ہے جو سدا بہار رہتی ہے اور سدا بہار رکھتی ہے، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ وہ آپ کا درگزر کرنا، آپ کا میٹھا بول بولنا، آپ کا محبت بھرا بول بولنا، آپ کا خطا سے درگزر کرنا، پکڑ دھکڑ طنز تانے، پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ ساری زندگی میرے نبی نے کسی کو تانا نہیں دیا، ساری زندگی طنز نہیں کیا، کہ یہ دلوں کو چیر دینے والی چیز۔ گھروں میں خوشیاں دیکھنی ہے یا غیروں کے ساتھ خوشیاں دیکھنی ہیں، زبان کا بول میٹھا فرما لیں۔ پھر رمضان میں جو میں سارا اخلاق کہتا رہا، اور رمضان میں اللہ نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے، میرے نبی نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے کہ ان سب کے روزے باندھ کے رکھ دو، ایک روزہ میرے پاس نہیں آئے گا جب تک اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اور غریبوں کو بھی عید میں شامل نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین ہے میرا۔ غریب کا حصہ رکھو گے تو آپ تمہارا روزہ اوپر جائے۔ میرے نبی روزے یہاں کھڑے ہو جاتے، روزے یہاں کھڑے ہو جاتے، اوپر نہیں جاتے جب تک روزے کی زکوٰۃ نہ ادا کر دی جائے۔ یہ بھی اسی سے متعلق موضوع جو آپ کے پیچھے لکھا پڑا ہے کہ غریبوں کو شامل کرو اپنی خوشیوں میں، کہ ان کے گھروں میں دے کر آؤ کہ وہ بھی خوشی سے کھا سکیں، کپڑے بنا سکیں۔ جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے روزے کی زکوٰۃ گندم کے لحاظ سے، اس سے تو روٹی نہیں پوری ہوتی، تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ کہ ہم پوری سیرت کو نہیں جانتے۔ میں آپ کو اپنے نبی کی زکوٰۃ بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کس چیز کی زکوٰۃ دیتے۔ میرے نبی کشمش دیا کرتے تھے، کشمش۔ اب آپ ایک دفعہ مجھے ایک میسج آیا کہ کشمش ہے 3 کلو اور گندم ہے 2 کلو، 2 کلو تقریباً کوئی 150 پونے 200 روپے بنتا ہے، اور کشمش کا 3 کلو 2000 سم تھنگ بنتا ہے۔ ایک گھر میں 4 افراد ہیں، اگر ایک خامد، ایک بیوی، ایک بیٹا، ایک بیٹی، 4 افراد ہیں، کشمش کے لحاظ سے 8000 گیا، تو 8000 میں اس کے کپڑے بھی بن جائیں گے، اس کی سیویاں بھی پک جائیں گی، اس کی عید بھی ہو جائے گی۔ تو میرے نبی نے روزے کے ساتھ غریبوں کو شریک کیا، اپنی امت کے فقراء کو شریک کیا کہ ان کو بھی خوشی پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا ہے۔ پھر ہم نے کہا واللہ لا یومن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ ایمان والا نہیں ہے۔